پہلے لوگ گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، پہلے کوئی ہدایت نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی نور نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، لیکن پیغمبر نے بدر میں جا کر، احد میں جا کر، حنین میں جا کر، تبوک میں جا کر، پتھر کھا کر، تانے برداشت کر کے اور کانٹے برداشت کر کے ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، ان کو پڑھایا، ان کو قرآن سکھایا، ان کو صداقت کے درس دیے، عدالت کے درس دیے، شجاعت کے درس دیے، پھر میدانوں میں لے گئے، پیغمبر نے امتحان لیا، تب تربیت کے بعد اللہ نے ان کا نقشہ یہ بتایا ہے کہ اللہ نے پہلے بتایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تربیت کے بعد بتایا کب خیر امت کے تب بہترین امت ہو۔ تربیت سے پہلے گمراہی میں، تربیت کے بعد اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب مجھے بتاؤ یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ بولو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ بولو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اس وقت سامنے موجود کون تھے؟ آخر تک ماننے والے اور طور سے میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ کوئی کہہ دے کہ یہ ضعیف روایت پڑ گیا، راوی ضعیف تھا، یہ روایت ضعیف تھی۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جن کو اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، یہ تم کون ہے؟ زور سے۔ میں نے کوئی تاریخ کی بات نہیں کی، روایت کی بات نہیں کی، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ دنیا جہان کی خبریں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ تو اللہ نے جو خبر دی یہ سچی یا جھوٹی؟ واقعی صحابہ بہترین ہیں؟ بولو۔ وقت انتہائی مختصر ہے۔ واقعی صحابہ بہترین ہے، واقعی صحابہ بہترین ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا تم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ تم یہ موجود ہوتے ہیں انہی کو ہے نا بہترین امت ہو۔ اور وہ کون تھے؟ اب ایک طرف سے ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے صحابہ بہترین کہاں تھے؟ معاذ اللہ، وہ تو بدترین تھے، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، خاتون جنت کے باغ فتح کو غصب کر لیا، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، دروازہ گرا دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، مدعے جیسی عجیب عبادت کو روک دیا، کلمہ بدل دیا، اذان بدل دی، نماز بدل دی۔ وہ بہترین کہاں تھے؟ لیکن اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ اللہ کہتا ہے تم بہترین ہو۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے صحابہ بہترین نہیں تھے، ان کے مذہب کی بنیادی کتابوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صحابہ نے خلافت پہ قبضہ کیا، وہ بہترین کیسے؟ صحابہ نے باغ فتح پہ قبضہ کیا، وہ بہترین کیسے؟ صحابہ نے تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، وہ بہترین کیسے؟ صحابہ نے مدعے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، وہ بہترین کیسے؟ انہوں نے اپنی بنیادی کتابوں میں یہ تعلیم دی ہے کہ صحابہ نے کلمہ بدل دیا، وہ بہترین کیسے؟ اذان بدل دی، وہ بہترین کیسے؟ نماز بدل دی، وہ بہترین کیسے؟ نبی کا طریقہ بدل دیا، وہ بہترین کیسے؟ نبی کی سنت بدل دی، وہ بہترین کیسے؟ لیکن قرآن کہتا ہے تب بہترین امت ہو۔ فیصلہ تمہارے اوپر ہے، ہم قرآن کی مانے یا اس طبقے کی مانے؟ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، اور یہ کہتے ہیں وہ بہترین
نہیں تھے خلافت کا مسئلہ، باغ فدق کا مسئلہ، مدے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، طریقے بدل دیے، وہ تو بدترین تھے معاذ اللہ، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم بہترین امت ہو۔ اب قرآن کہتا ہے بہترین، یہ طبقہ کہتا ہے بدترین۔ اب بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا قرآن کی؟ بولو قرآن کی مانے نا۔ اب دیکھیں یہاں ایک کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بہترین کہا تھا اس وقت واقعی بہترین تھے، بعد میں جا کر انہوں نے ایسے ویسے کام کیے کہ اب وہ بہترین نہ رہے۔ میں نے کہا بے وقوف، اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اگر ہم کسی سچا کہیں کل وہ جھوٹا نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی صحیح کہیں کل وہ غلط نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو بہترین کہیں کل وہ بدترین نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اندر کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یار اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ یہ یوں نکل پڑے گا، ایسے کہتے ہیں نا۔ ہم کسی کو سچا کہیں کل وہ جھوٹا نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو صحیح کہیں کل وہ غلط نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے جنہیں سچا کہا، اللہ تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے یہ 10 سال کے بعد کون سے عمل کرے گا۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے یہ پوری زندگی میں موت کے وقت تک کون سے عمل کرے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور جان کر جو خبر دیتا ہے وہ خبر عارضی نہیں دائمی ہوتی ہے۔ اللہ نے جنہیں سچا کہا وہ آج بھی سچے ہیں، آخری گھڑی تک سچے ہیں۔ اللہ نے جنہیں کامیاب کہا وہ آج بھی کامیاب ہے، آخری گھڑی تک کامیاب ہے۔ اللہ نے جنہیں بہترین کہا وہ آج بھی بہترین ہے، آخری گھڑی تک بہترین ہے۔ اگر انہوں نے خلافت پہ قبضہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر انہوں نے آگے چل کر خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانی ہوتی تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا۔ تو جب اللہ کے علم میں پہلے سے یہ باتیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو اللہ بہترین فرماتے، لیکن اللہ نے بہترین فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن سچا ہے، یہ نفرت کی باتیں ساری غلط ہیں، یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، قرآن کے تابعدار ہیں۔ قرآن جو ہمیں خبر دے گا ہم وہی مانیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ آگے ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ 3 جملے ہیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، ایک جملہ، تم برائی سے روکتے ہو، 2 جملے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، 3 جملے۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے جو بہترین ہے؟ جو بہترین امت ہیں وہ کون ہیں؟ جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ اپنے ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے، کیونکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ منطقی ذہن بنائے کہ جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے۔
اب یہ ساری باتیں حل ہو گئیں کہ جی صحابہ نے الصلاۃ خیر من النوم جاری کروا دیا، جی تراویح جاری کروا دیا، جی یہ کر دیا، یہ تو بدعتیں ہیں۔ میں نے کہا بے وقوفو، بدعت کا عنوان صحابہ کے دور میں نہیں، بدعت کا عنوان صحابہ کے بعد کی پیداوار ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے صحابہ جس کا حکم کرتے ہیں وہ بھلائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم پیغمبر سے ثابت ہے، یہ الگ بات ہے کہ تراویح حضور سے ثابت ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، اس میں الگ پہلو ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ میں تمام ان دلائل سے مابرا ہو کر قرآن کی آیت کو فوکس کر کے بتا رہا ہوں۔ جب اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو دیکھیں ایمان کی گواہی، ہم سب کو حکم ہے ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پہ ایمان لاؤ، لیکن صحابہ کا بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن میں ہے وہ کون ہے؟ اور زور سے، اور کون ہے؟ اب ایک بات تھوڑی سمجھنے کی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ اگر میری دو چار باتیں آپ کو سمجھ آ گئی نا، انشاءاللہ دنیا رفض الٹی لٹک جائے تمہیں پریشان نہیں کر سکے گی، ہر سوال کا جواب آ جائے گا۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو نہیں مانتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے صحابہ کو درمیان سے ہٹا کے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہترین فرمایا؟ تم بتاؤ۔ اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو ایک لمحے کے لیے درمیان سے ہٹا دیتے، اب بتاؤ اللہ نے جن کو بہترین کہا وہ کون ہیں؟ بھئی ہمارا جواب تو یہ ہے صحابہ، لیکن تم صحابہ کو مانتے نہیں، ہم نے صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا۔ اب تم ثابت کر کے دکھاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہترین کہا۔ اب بڑے پھنس گئے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب بڑے پریشان ہو کے نا انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کے دور میں آئیں گے، اللہ نے ان کو بہترین کہا۔ امام مہدی کے دور میں آئیں گے، یہ ان کو بہترین اللہ نے کہا ہے۔ قرآن میں ہے تم بہترین نیک امت ہو۔ یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہو یا جو غائب؟ موجود ہو نا، وہ تو غائبین ہے۔ تو اگر غائبین کا تذکرہ ہوتا تو اللہ یوں کہتے، اللہ یوں فرماتا کہ وہ آئیں گے، وہ بہترین ہوں گے، وہ بھلائی کا حکم کریں گے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ یہاں ہے تم بہترین امت ہو، یہاں بات غائبین کی نہیں موجودین کی ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جن کو رب نے بہترین کہا؟ اب یہ کلام بازی ان کے کام کی لائی، دوسری کلام بازی کھائی انہوں نے، کہا کہ جی جن کو اللہ نے بہترین کہا یہ حضرت علی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ علی کو اللہ نے بہترین کہا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، علی کو اللہ نے بہترین کہا۔ میں نے کہا کہ ہم اہل سنت تو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں اور صحابہ ہیں ان صحابہ کے ساتھ علی بھی شامل ہیں، لیکن تم نہیں کہہ سکتے، تم نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت میں علی بھی ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں بتاتا ہوں کہ تم نے علی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ ایسی پیش کی ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے خلافت پہ قبضہ ہوتا رہا، علی خاموش۔ علی کے ہوتے ہوئے باغ فتح پہ قبضہ کیا گیا، علی خاموش۔ علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی گئی، علی خاموش۔ علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کے اوپر دروازہ گرایا گیا، علی خاموش۔ علی کے ہوتے ہوئے تراویح جیسے
गुनाह को जारी किया गया, अली खामोश। अली के होते हुए मुद्दे जैसी अजीम इबादत को रोका गया, अली खामोश। तो तुमने अली की जो तस्वीर पेश की है वो की है कि अली ना तो भलाई का हुक्म कर सके न बुराई से रोक सके, और अल्लाह ने जिनको बेहतरीन कहा है उनको ये भी कहा है कि तुम भलाई का हुक्म करते हो, तुम बुराई से रोकते हो। तो अली के लिए हम तो कह सकते हैं जहां और सहाबा है उनके साथ अली भी है, लेकिन तुम नहीं कह सकते। बताओ ये कौन है जिनको अल्लाह ने बेहतरीन कहा? वो कौन है? यही जवाब आएगा, सहाबा को दरमियान से हटाकर दुनिया रिफत उल्टी लटक सकती है, कुरान की इस आयत को सहाबा के बगैर सच्चा साबित नहीं कर सकती, इसलिए मजबूरन मानना पड़ेगा। हम सहाबा अपनी मर्जी से नहीं कहते, हमें रब का कुरान कहलवाता है, रब का कुरान मजबूर करता है, बार बार सहाबा की तारीफ करता है। हम उस तारीफ को देख के कहते हैं सहाबा सच्चे हैं। सहाबा कौन है? बात समझ आई कि नहीं आई? ये कहते हैं जी हजरत अली को नहीं मानते, हजरत हुसैन को नहीं मानते, ये कहते हैं हजरत अली को नहीं मानते, हजरत हुसैन को नहीं मानते। ये तब सही हो सकता है जब गलती इसकी हो, ये तब सही हो सकता है जब गलती, और ये तब सही हो सकता है जब गलती। समझ आ रही है ना? और जब ना यूं है और ना यूं है बल्कि यूं है, तो गलती किसी और की। बात समझ आई कि नहीं आई? घर तो नहीं है, घर भी नहीं है, गलती किसी और की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, नबी के भी आशिक हैं, सहाबा के भी आशिक हैं, अहले बैत के भी आशिक हैं। जब तक जान में जान है सहाबा की इज्जत व अज़मत के नारे लगाते रहेंगे, अहले बैत की इज्जत व अज़मत के नारे लगाते रहेंगे। दावत देता हूं, अगर तुम्हें अली से मोहब्बत करनी है तो मजहब अहले सुन्नत को कबूल करो। अहले सुन्नत से बढ़कर कोई अली का आशिक हो सकता? मैंने मुल्क के बड़े बड़े शहरों में ये कहा है कि मैं खुले अल्फाज में कहता हूं, अली का हर फैसला सही है, अली का हर फैसला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ये कहकर दिखाओ अली का हर फैसला सही है, अली का हर फैसला। आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। हजरत अली ने सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे बैत की, अली का ये फैसला गलत या सही? आखिर तक सबको पता चले कि ये हैदरी पहुंचे हैं, ऊंटे वाले नहीं कुरान वाले पहुंचे हैं, सुल्फियों वाले नहीं सुन्नतों वाले पहुंचे हैं, मैदानों वाले नहीं मस्जिदों वाले पहुंचे हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, अली ने सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे बैत की है, अली का ये फैसला गलत या सही? हाथ बुलंद करके आवाज के साथ पूरा शहर आवाज को सुने। हजरत अली का बेटा पैदा हुआ, नाम अबू बकर रखा, अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली की मुर्तजा ने सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाजें पढ़ी है, अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली की मुर्तजा ने फारूक आजम के हाथ पे बैत की है, अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली का बेटा पैदा हुआ, नाम उमर रख लिया, अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली को बेटी पैदा हुई, उमर को निकाह में दे दी, अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली ने उमर के पीछे 10 साल नमाजें पढ़ते रहे, अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली ने उस्मान के हाथ में बैत करती है, अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली का बेटा पैदा हुआ, नाम उस्मान रख दिया, अली का ये फैसला गलत या सही? 12.5 साल हजरत अली उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, अली का ये फैसला गलत या सही? उस्मान के दरवाजे पे अपने
بچوں کو پہرے دار بنا دیو، علی کا یہ فیصلہ غلط صحیح۔ ہم کہتے ہیں علی کا ایک ایک فیصلہ صحیح ہے۔ کہو تم بھی تو اپنی مجلسوں میں کہو نا، جو علی کے ایک فیصلے کو بھی نہ مانے وہ علی والا ہو سکتا ہے؟ جو علی کے ایک فیصلے کو بھی نہ مانے وہ علی والا ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اصحاب رسول پر تبرہ بازی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اصحاب رسول پر تبرہ بازی حب اہل بیت کی آڑ میں، عزاداری کی آڑ میں جو اصحاب رسول پہ تبرہ بازی کرتے ہیں ان کو لگام دینا ارباب اقتدار کا کام ہے۔ ہم آج بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، یاد رکھو ہمارے ایمانی جذبات سے مت کھیلو، ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم اس ملک کے محافظ ہیں، ملک کے امن کو تباہ ہونے نہیں دیں گے، اور جو ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نشان نہیں کریں گے۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، اس لیے ہم صحابہ کے گستاخ کو کبھی معاف۔ صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے تو جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کو آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ پورا شادان پور گونج جائے جرأت کے ساتھ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ پورا شہر گونج جائے جرأت کے ساتھ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، اقوات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، بھلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ وسلم۔